السلام علیکم۔ اے آئی ایرا اسلامک ابراہیمک وزڈم میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم قیادت کے ایک ایسے معیار کو سمجھنے کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو تاریخ کے ایک انتہائی نازک موڑ پر قائم کیا گیا۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے، جس میں ظہیر احمد میر کی کتاب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تحقیق بھی شامل ہے، وہ ہمیں ایک سوال کا جواب دینے میں مدد دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک لیڈر جو ایک نئی ریاست کے بالکل ٹوٹنے کے دہانے پر کھڑا تھا، جس کے پاس نہ کوئی بھاری فوج تھی، نہ کوئی بھرا ہوا خزانہ، اس نے نہ صرف اس ریاست کو بچایا بلکہ اسے دنیا کی عظیم ترین طاقتوں میں سے ایک بننے کی راہ پر کیسے ڈال دیا۔ یہ کہانی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اور اس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ایک لازوال کشمکش ہے، یعنی اصولوں پر قائم رہنا زیادہ اہم ہے یا عوامی مقبولیت حاصل کرنا۔ آج کی اس گفتگو میں ہم اسی راز کو جاننے کی کوشش کریں گے جو شاید ان کے 3 غیر مقبول فیصلوں میں چھپا ہے۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ذرائع ایک بہت بنیادی بات واضح کرتے ہیں کہ بحران جو ہے وہ لیڈر کا اصل ایکس رے ہوتا ہے۔ سکون کے وقت تو کوئی بھی اچھا کپتان لگ سکتا ہے نا، لیکن اصل امتحان تو طوفان میں ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو افراتفری اور گھبراہٹ کا عالم تھا وہ کسی طوفان سے کم نہیں تھا۔ ایسے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوف سے نہیں بلکہ یقین اور ٹھہراؤ سے قیادت کی۔ اور یہ ٹھہراؤ محض دکھاوا نہیں تھا، یہ ایک پوری حکمت عملی تھی۔ دیکھیں، جب معاشرے کی بنیادیں ہل رہی ہوں نا، تو لیڈر کی معمولی سی گھبراہٹ بھی پورے نظام میں ایک زلزلے کی سی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ صحیح۔ اس کے برعکس ایک پرسکون اور پرعزم قیادت لوگوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ صورتحال قابو میں ہے، چاہے بظاہر سب کچھ بکھرتا ہی کیوں نہ نظر آ رہا ہو۔ یعنی یہ دباؤ کے تحت فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے براہ راست جڑا ہے؟ بالکل، انہوں نے صرف سکون کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ اس سکون کو استعمال کرتے ہوئے غیر ضروری بحثوں کو ختم کیا، ایک واضح سمت دی اور پھر فوری عمل درآمد کا حکم دیا۔ ان کے نزدیک بحران میں تاخیر کرنا بذات خود ایک غلط فیصلہ تھا۔ یعنی صرف پرسکون نظر آنا کافی نہیں، اس سکون کو فیصلہ سازی میں تبدیل کرنا اصل کمال ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے ابلاغ کا طریقہ بھی بڑا دلچسپ تھا۔ آج کل کے لیڈروں کی طرح وہ نہ تو لوگوں کے جذبات سے کھیلتے تھے، نہ ہی کوئی جھوٹی تسلیاں دیتے تھے۔ وہ مشکل ترین حالات میں بھی لوگوں سے واضح اور سچ پر مبنی گفتگو کرتے تھے۔ بالکل، اور یہی شفافیت جو ہے وہ اعتماد کی کرنسی ہے۔ جب عوام کو یہ یقین ہو جائے کہ ان کا لیڈر ان سے جھوٹ نہیں بولے گا، چاہے خبر کتنی ہی بری کیوں نہ ہو، تو وہ اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انہوں نے حقائق کو ویسا ہی پیش کیا جیسے وہ تھے۔ اسی وجہ سے اسی وجہ سے جب انہوں نے سخت فیصلے کیے تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد، چاہے وہ ان فیصلوں سے متفق نہ بھی ہوں، ان کی نیت پر شک نہیں کرتی تھیں۔ یہ اعتماد ہی ان کی اصل طاقت تھی۔ اور یہیں سے ہم اس کہانی کے سب سے اہم اور شاید سب سے متنازع حصے میں داخل ہوتے ہیں، یعنی عوامی دباؤ اور اپنے قریبی مشیروں کی رائے کے خلاف جا کر فیصلے کرنے کی جرات۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ فیصلے کتنے بڑے تھے، ہمیں اس وقت کے حالات کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ جی، یہ بہت ضروری ہے۔ ریاست ابھی بالکل نئی تھی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد عرب کے کئی قبائل نے مرکز سے بغاوت کر دی تھی۔ یہ بغاوت بھی کوئی ایک طرح کی نہیں تھی۔ جی نہیں، کئی شکلوں میں تھیں۔ کچھ نے اسلامی ریاست کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جو کہ ایک معاشی بغاوت تھی۔ کچھ نے نئے نبیوں کی پیروی شروع کر دی، یہ ایک نظریاتی حملہ تھا۔ اور کچھ نے تو کھلم کھلا مدینہ کی اتھارٹی کو چیلنج کر دیا۔ بالکل، یعنی ریاست بے وقت وجود کے بحران، معاشی دیوالیہ پن اور نظریاتی جنگ تینوں کا شکار تھی۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ یہ وقت محتاط رہنے کا ہے، رعایتیں دینے کا ہے، سختی کا نہیں۔ اور اسی پس منظر میں پہلا بڑا فیصلہ سامنے آتا ہے، منکرین زکوٰۃ کے خلاف اعلان جنگ۔ بظاہر یہ ایک معاشی معاملہ لگتا ہے، لیکن اس وقت ریاست کی فوجی حالت اتنی کمزور تھی کہ مدینہ کی حفاظت کے لیے بھی سپاہی کم تھے۔ ایسے میں ایک نئی جنگ چھیڑنا، کیا یہ سیاسی خودکشی کے مترادف نہیں تھا؟
بالکل یہی ان کے تمام بڑے مشیروں کا کہنا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جید صحابی بھی اس میں شامل تھے۔ ان کا موقف تھا کہ ابھی نرمی برتیں، پہلے ریاست کو مستحکم کر لیں، پھر ان سے نبٹ لیں گے۔ ایک منطقی بات لگتی ہے، بظاہر تو لگتی ہے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ نے یہاں ایک ایسا اصول قائم کیا جو قیادت کی کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ صرف ایک ٹیکس نہیں، یہ دین کا ستون ہے۔ اگر آج ہم نے اس ایک ستون پر سمجھوتا کر لیا تو کل لوگ نماز اور دوسرے فرائض پر بھی سوال اٹھائیں گے۔ تو ان کے نزدیک یہ ریاست کی روح کا سودا تھا۔ بالکل، انہوں نے واضح کر دیا کہ اصولوں پر کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ یہ دراصل یہ اعلان تھا کہ یہ ریاست وقتی مصلحتوں پر نہیں بلکہ دائمی اصولوں پر قائم رہے گی۔ یہ کہنا آسان ہے، لیکن عملی طور پر یہ تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ آج کے دور میں تو ایک غیر مقبول ٹویٹ سے کریئر تباہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت مخالفت کا مطلب تو کھلی بغاوت اور خانہ جنگی تھا۔ اس دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے کیسی ذہنی مضبوطی درکار ہوگی؟ یہی وہ نقطہ ہے جو انہیں تاریخ کی عظیم شخصیات میں شامل کرتا ہے۔ ان کی ذہنی مضبوطی اس یقین سے آتی تھی کہ وہ کسی شخص یا گروہ کو نہیں بلکہ ایک اصول کو بچا رہے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ مقبولیت بدلتی رہتی ہے، یہ موسم کی طرح ہے نا، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ صحیح۔ لیکن حق اور اصول اپنی جگہ قائم رہتے ہیں۔ جو لیڈر وقتی سکون یا مقبولیت کے لیے اصول قربان کر دیتا ہے، وہ در حقیقت اپنی اخلاقی اتھارٹی اور ریاست کی بنیادیں دونوں کھو دیتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے فیصلے کی طرف، جو اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ ریاست کو چاروں طرف سے خطرہ ہے، اور ایسے میں وہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک لشکر کو شام کی مہم پر روانہ کر رہے ہیں۔ یہ لشکر تو مدینہ کی سب سے بڑی اور منظم فوجی قوت تھی۔ اسے باہر بھیجنا تو ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے گھر کو چوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خود باہر چلے جائیں۔ جی، اور اس فیصلے پر بھی تقریباً سب نے مخالفت کی۔ مشیروں نے آ کر التجا کی کہ خدارا اس لشکر کو نہ بھیجیں، ہمیں ان کی یہاں زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی جواب دیا۔ انہوں نے کہا، یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا تھا، اور میں ان کے حکم کو تبدیل کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ اس فیصلے کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ اس کے پیچھے دو گہری حکمتیں تھیں۔ پہلی، یہ پیغام دینا کہ ریاست میں قیادت کی تبدیلی کے باوجود پالیسیوں کا تسلسل برقرار رہے گا، اس سے ریاست کو استحکام ملتا ہے۔ اور دوسری اور زیادہ اہم وجہ یہ کی کہ دشمنوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ ہم اتنے کمزور نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ ہمارے اندرونی مسائل اپنی جگہ، لیکن ہم اپنے طے شدہ منصوبوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ نفسیاتی جنگ کا ایک شاہکار تھا۔ یعنی کمزوری کے لمحے میں طاقت کا مظاہرہ کرنا، یہ ایک بہت بڑا جوا کا۔ اگر یہ لشکر ناکام ہو جاتا ہے یا پیچھے مدینہ پر حملہ ہو جاتا تو؟ بالکل، یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا، لیکن قیادت کا کام ہی حساب کتاب کے ساتھ خطرات مول لینا ہے، اور یہاں سے ہمیں ان کی قیادت کا ایک اور پہلو نظر آتا ہے، سختی اور ظلم کے درمیان فرق۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ جی، وہ اصولوں کے معاملے میں سخت ضرور تھے، لیکن ظالم نہیں تھے۔ ان کی ہر کارروائی کا مقصد نظام کا تحفظ تھا، کوئی ذاتی انتقام یا طاقت کا بیجا استعمال نہیں۔ یہ ایک بہت باریک لیکن اہم لکیر ہے۔ سختی نظام کو بچاتی ہے، قانون کی بالادستی قائم کرتی ہے، جبکہ ظلم ریاست کے جواز کو ہی ختم کر دیتا ہے اور عوام کو متنفر کرتا ہے۔ یہ سب سن کر ایک بات ذہن میں آتی ہے، اگر وہ مقبولیت پر انحصار نہیں کر رہے تھے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ظالم بھی نہیں تھے، تو پھر ان کی طاقت کی بنیاد کیا تھی؟ آخر لوگ کیوں ان کی پیروی کرتے تھے، خاص طور پر جب وہ اتنے خطرناک فیصلے کر رہے تھے؟ بہت اہم سوال ہے۔ اس کا جواب ہمارے ذرائع ایک لفظ میں دیتے ہیں: اخلاقی جرأت، یعنی مورل کریج۔ اچھا۔ ان کی طاقت کسی عہدے، فوج یا دولت میں نہیں تھی، بلکہ ان کے کردار کی پختگی، یقین کی مضبوطی اور اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنے کے عزم میں تھی۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک لیڈر اپنی جان، اپنی شہرت، سب کچھ داؤ پر لگا کر اس چیز کے لیے کھڑا ہے جسے وہ حق سمجھتا ہے، تو وہ اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ اخلاقی قوت تھی جس کے سامنے سب سے بڑے مخالفین بھی آخر کار قائل ہو گئے۔ لیکن کیا عام لوگ اس باریک فرق کو سمجھتے ہیں؟
جب ریاست سختی کرتی ہے تو کیا اسے اکثر ظلم کے طور پر نہیں دیکھا جاتا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تاثر کو کیسے مینیج کیا؟ انہوں نے اسے 2 طریقوں سے مینج کیا۔ پہلا، اپنی ذاتی مثال قائم کر کے۔ وہ خود سادہ ترین زندگی گزارتے تھے۔ انہوں نے ریاست سے کم وظیفہ لیا اور اپنی ذات پر کوئی خرچ نہیں کیا۔ جب لیڈر کا اپنا دامن صاف ہو تو اس کے سخت فیصلوں کو بھی عوام ذاتی مفاد کے بجائے اجتماعی مفاد میں دیکھتی ہے۔ اور دوسرا، اور اس سے بھی اہم، وہ اپنے فیصلوں کی مکمل ذمہ داری قبول کرتی تھیں۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے جو آج کی قیادت میں تقریباً ناپید ہے۔ بالکل، انہوں نے کبھی کسی ناکامی کا الزام اپنے مشیروں پر نہیں ڈالا، نہ ہی حالات کو مورد الزام ٹھہرایا۔ ان کا رویہ واضح تھا، فیصلہ میرا ہے تو نتیجہ بھی میرا ہے۔ جبکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کامیابی کے 1000 باپ ہوتے ہیں لیکن ناکامی یتیم ہوتی ہے۔ جی، ہر کوئی ذمہ داری دوسروں پر ڈال دیتا ہے، لیکن قیادت کا مطلب بہانے بنانا نہیں بلکہ ذمہ داری قبول کرنا ہے۔ یہی رویہ ہے جو ٹیم اور عوام میں غیر متزلزل اعتماد پیدا کرتا ہے۔ اچھا، تو ان تینوں بڑے فیصلوں، منکرین زکوٰۃ سے جنگ، اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی روانگی اور جھوٹے نبیوں کا خاتمہ، ان کے دوررس اثرات کیا ہوئے؟ کیا اس قلیل مدتی بے چینی نے واقعی طویل مدتی استحکام پیدا کیا؟ بلا شبہ، ہر مشکل فیصلے نے ریاست کے کسی نہ کسی ستون کو مضبوط کیا۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف کارروائی سے ریاست کی معاشی خود مختاری اور قانون کی بالادستی قائم ہوئی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی کامیاب واپسی نے ریاست کی فوجی ساکھ بحال کی اور باغیوں کے حوصلے پست کر دیے۔ اور جھوٹے نبیوں کے خاتمے سے؟ اس سے ریاست کی نظریاتی سرحدیں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئیں۔ ان فیصلوں نے بظاہر بکھری ہوئی ریاست کو ایک ایسی ٹھوس چٹان بنا دیا جس پر اگلی کئی صدیوں تک ایک عظیم تہذیب کی عمارت کھڑی رہی۔ یہ تو صدیوں پرانی باتیں ہیں۔ مجھے یہ سمجھنے میں اب بھی تھوڑی دشواری ہو رہی ہے کہ یہ اصول آج کی کسی ٹیک کمپنی کے CEO یا جدید دور کے سیاستدان پر کیسے لاگو ہوں گے؟ کیا یہ موازنہ کرنا درست بھی ہے؟ یہ موازنہ نہ صرف درست ہے بلکہ آج پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ یہ جو صدیقی معیار ہے نا، یہ آج کے لیڈروں سے چند ٹھوس چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ مثلاً؟ پہلی، طاقتور مفادات کے خلاف اصولوں پر کھڑے ہونے کی جرت۔ یہ مفادات آج کل کارپوریٹ لابی، سیاسی پریشر گروپس یا سوشل میڈیا کے ٹرینڈز کی شکل میں ہوتے ہیں۔ کیا آپ کے لیڈر میں ان کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت ہے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ بالکل۔ لیکن ایک CEO جو شیئر ہولڈرز کے دباؤ کے خلاف کوئی غیر مقبول لیکن اخلاقی فیصلہ کرے، اسے تو بورڈ اگلے ہی دن فارغ کر دے گا۔ شاید کر دے، لیکن تاریخ اسی CEO کو یاد رکھے گی جس نے کمپنی کو وقتی فائدے کے بجائے طویل مدتی اصولوں پر چلایا۔ دوسری چیز جو یہ معیار سکھاتا ہے وہ ہے مقبول نعروں کے پیچھے چھپے خطرات کو پہچاننا اور وہ فیصلے کرنا جو درست ہے چاہے وہ عوام میں مقبول نہ ہوں۔ اور تیسری بات، وقتی سہولت کے لیے اخلاقیات پر سمجھوتا کرنے سے انکار۔ جی۔ اور جہاں تک ٹیکنالوجی اور AI گورننس کا تعلق ہے، یہ اصول وہاں اور بھی شدت سے لاگو ہوتے ہیں۔ آج کے ڈیجیٹل بحرانوں میں فوری اور فیصلہ کن اقدام کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر پالیسیوں اور الگورتھم سے نکلنے والے نتائج کی مکمل ذمہ داری قبول کرنا۔ اچھا۔ آج کے دور میں اکثر یہ کہہ کر ذمہ داری سے بچا جاتا ہے کہ یہ تو سسٹم کا قصور ہے یا ڈیٹا یہی بتا رہا تھا، لیکن یہ معیار ہمیں سکھاتا ہے کہ حتمی ذمہ داری ہمیشہ انسان یعنی لیڈر کی ہوتی ہے۔ اور ہمارے ذرائع کی آخری اور سب سے اہم بات، قیادت صرف ڈیٹا، سروے اور پولز کا نام نہیں، قیادت اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہنے کا نام ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قائم کردہ معیار ہمیں سکھاتا ہے کہ بحران کے وقت سچائی، انصاف اور اصول کا راستہ ہی کسی بھی تہذیب، ادارے یا ریاست کو محفوظ رکھتا ہے، چاہے وہ راستہ کتنا ہی مشکل، کتنا ہی کٹھن اور کتنا ہی غیر مقبول کیوں نہ ہو۔ اور اس کا بنیادی اصول شاید ایک جملے میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے: بحران میں آسان راستہ اختیار کرنے والا لیڈر ریاست کھو دیتا ہے، جبکہ حق کا راستہ اختیار کرنے والا تاریخ بناتا ہے۔
واہ، آسان راستے وقتی طور پر بہت دلکش لگتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ کمزوری اور بالآخر تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ اصولوں کا راستہ شروع میں تکلیف دہ ہوتا ہے لیکن وہی بقا اور عظمت کی ضمانت دیتا ہے۔ اور شاید یہ گفتگو ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں سوشل میڈیا اور 24 گھنٹے کی نیوز سائیکل کا دباؤ ہر لمحہ موجود ہے، کیا کسی بھی لیڈر کے لیے مستقل طور پر مقبولیت پر اصول کو ترجیح دینا ممکن بھی ہے؟ اور اگر کوئی لیڈر ایسی جرت کرے تو کیا معاشرہ واقعی اس کا ساتھ دے گا؟